اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، یعنی دنیا کا بھی کوئی خوف نہیں ہوتا اور آخرت میں بھی وہ غم نہیں ہوتا۔ ایک ولی جو حضور علیہ السلام کا ایک امتی ہے، ان کا یہ حال ہے، تو جس گھرانے سے ولایت تقسیم ہوتی ہے ان کا کیا حال ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا کی بڑے پیاری صحابی تھے، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بڑے پیاری صحابی تھے، ان کو منافقوں کا علم تھا، تو اکثر صحابہ کرام ان کے پاس آ کر پوچھا کرتے تھے کہ ہمیں دیکھ کر بتاؤ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ یہ جو پیری مریدی کا تصور ہے نا، یہی تو ہوتا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو کسی پیر کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن پھر بھی لوگ اپنی جو مشکلات ہیں، جس کو زیادہ علم ہوتا تھا آقا کی بارگاہ میں سے کسی صحابی کو، تو اس کے پاس جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ منافقوں کا علم کیسے حاصل کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزوں کے ثواب معلوم کیا کرتے تھے، اور میں جو ہے آقا سے ان اعمال کو ٹوٹنے والی چیزوں کا علم حاصل کیا کرتا تھا۔ جیسے نماز کا علم ہر ایک کو ہے، لیکن کس چیز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، واجب کیا ہے، فرائض کیا ہیں، ان چیزوں کا علم نہ ہو تو بندہ پوری نماز پڑھ بھی لے تو نماز فارغ ہو جاتی۔ تو اس لیے وہ فرماتے تھے کہ میں چیزوں کو ٹوٹنے والی چیزوں کا علم حاصل کیا کرتا تھا آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن یہی حضرت حذیفہ بن الیمان گزر رہے، آگے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو آپ کہنے لگے حذیفہ کیا حال ہے؟ کہتے ہیں بس اس حال میں صبح کرتا ہوں کہ میں حق سے بغاوت کرتا ہوں، فتنوں سے محبت کرتا ہوں، اور میں بے وضو ہی صلاۃ پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے تلوار نکالی، حذیفہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ادھر سے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا عمر اس کی بات کو سمجھو، یہ کہہ رہا ہے میں جب صبح اٹھتا ہوں تو حق سے بغاوت کرتا ہوں کیونکہ موت حق ہے، تو اس موت کا دھیان رکھنا بڑا ضروری ہے کہ مرنا تو ایک دن ہے، اس کی تیاری کیسے ہے۔ مجھے موت کی فکر نہیں، اور میں فتنوں سے محبت کرتا ہوں، یعنی المال والبنون فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے، اور کون ہے ہمیں سے جو مال اور اولاد سے محبت نہیں کرتا؟ اللہ نے ان کو آزمائش قرار دیا، ان کو فتنہ قرار دیا، تو آپ نے فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں، مال اور اولاد سے محبت کرتا ہے ہر بندہ۔ اور پھر فرمایا کہ پھر بے وضو اور بے وضو صلاۃ کیوں پڑھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا یہاں صلاۃ، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہاں صلاۃ سے مراد نماز نہیں ہے، یہاں صلاۃ سے مراد درود ہے، کہ مجھے آقا سے اتنی محبت ہے، مجھے وضو ہو یا نہ ہو لیکن درود میری زبان سے نہیں رکتا۔ تو دوستان محترم، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اللہ والوں کے آستانوں پہ جا کے ہم کسی بھی اللہ کے ولی کے آستانے پہ جا کر اس کو خدا سمجھ کر اس سے بات نہیں کرتے یا آستانے پہ نہیں جاتے۔ اللہ ہے، اللہ خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ ہم ان اللہ کے ولیوں کو اللہ کا برگزیدہ بندہ سمجھ کر ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ اکثر ایک ہی آیت پڑھ کے ہمیں ڈراتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور کسی سے مدد مانگنا جائز ہی نہیں۔ بے شک اللہ ہی مددگار ہے، اللہ جس کو توفیق دے دے، جس کے اوپر عطا کر دے وہی مدد کر سکتا ہے۔ لیکن اگلی آیت نہیں پڑھتے ہیں کہ ہم عبادت تو تیری ہی کرتے ہیں، ہم کسی اللہ کے ولی کے پاس جا کر اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم عبادت تیری ہی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اور آگے وہ اولیاء کا ذکر ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، انعمت علیہم۔ اب وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن سے پوچھیں تو وہ 4 بندے بتاتا ہے، 4 طبقے۔ اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیق ہیں، سچے لوگ ہیں، اور شہید ہیں، اور اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی ہیں۔ اب یہ 4 طبقے اللہ نے بتائے۔ اب یہ کس کا راستہ ہے؟ اولیاء کا راستہ ہے۔ اچھا اولیاء کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ارے یہی تو میں کہتا ہوں، اللہ کو بھی مانو، اللہ جن کو منوائے ان کو بھی مانو۔ صحابہ کرام کو اللہ نے منوایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔
اہل بیت پاک کو خود قرآن نے منوایا، اللہ نے منوایا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور بے شمار آیات ہیں. اور اولیاء کرام کو بھی اللہ نے منوایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف، اور یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے وہ بندہ گمراہ ہے جس کا کوئی مرشد نہیں. من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، ولی اور مرشد دونوں لفظ قرآن میں استعمال ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے. دیکھیں راستہ اسی سے پوچھا جاتا ہے نا جس کو علم ہو. اب ایک عالم میں اور ایک ولی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عالم کے پاس آپ جائیں گے، اس سے پوچھیں گے یہ راستہ کہاں جاتا ہے. مثال طور کسی بندے سے آپ پوچھیں گے کہ موٹر وے کا راستہ کدھر جاتا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا یہاں سے ادھر، یہاں سے دائیں، وہاں سے بائیں، آگے جا کے سیدھا ہو جانا، موٹر وے آ جائے گا. یہ آپ کے پاس علم آ گیا، لیکن معرفت نہیں ہے. معرفت کوئی دوسرا بتائے گا. وہ جس کو آپ کہیں کہ موٹر وے کا راستہ بتا دو، وہ آپ کو کہے آ میرے نام، وہ ساتھ جا کے موٹر وے پر آپ کو چھوڑ دے جا کے. یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی. جو راستہ بتائے وہ عالم ہے، جو راستے تک پہنچائے وہ اللہ کا ولی ہے. یہ فرق ہوتا ہے تھوڑا سا. ہم کسی بھی اللہ کے ولی کے پاس اس کو نہ خدا سمجھ کے جاتے ہیں، نہ اس کو نبی سمجھ کے جاتے ہیں. ہم انہیں اللہ کے بندہ اور حضور علیہ السلام کا امتی سمجھ کے جاتے ہیں. اب یہ بات یہ جس کے پاس زیادہ عطا ہو. اب ایک چھوٹا سا ڈھابا کسی نے کھولا ہو جس میں 2-4 شیمپو کے پیکٹ رکھے ہوئے ہوں، اور اس کے مقابلے میں ایک جب وہ کتنا ایک دے دے گا. ایک اس کے بارے میں ایک جنرل سٹور پہ آپ چلے جائیں، وہاں پہ دنیا کی ہر چیز آپ کو مل جائے گی. تو یہ عطا کی بات ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. اب چونکہ حضور علیہ السلام کے پاس تو عطا کی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا ہاتھ تو اللہ کے خزانوں میں ہے. نہ اللہ کے خزانے ختم ہوں، نہ اس کی تقسیم، نہ ان کی تقسیم ختم ہوگی. اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء اور پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ اللہ نے کس کو دیا؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تقسیم کرتا ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے کس نے زیادہ لے لی، کیونکہ تقسیم تو انہوں نے کرنا. اب جنہوں نے اللہ سے سب سے زیادہ لیا وہ سرور انبیاء بن گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جنہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تقسیم میں زیادہ لے لیا وہ مولا علی مشکل کشا. اس لیے کوئی بھی ولی اس وقت تک ولی ماننے والی تو بات ہی نہیں ہے، نہ بن سکتا ہے جب تک کہ وہ مولا علی کے پاس سے لے کر عطائیں لے کر اپنی جھولی میں پھر آگے خیرات کرنے والا نہ بن جائے. تو اس لیے ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کو بھی مانو، اللہ جن کو منوائے ان کو بھی مانو. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں.